آج آیت نمبر 46 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا تعارف آپ جان چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ چونکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدنی دور میں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہودی کثرت کے ساتھ تھے، اس لیے اس صورت میں بنی اسرائیل کا بار بار ذکر ہے، ان کے واقعات بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو رکوع ہے دوسرے پاؤ کا پہلا رکوع، اس میں بھی بنی اسرائیل کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں اس ایک رکوع کے اندر۔ یہاں واقعات ہیں اختصار کے ساتھ، کچھ چیزوں کی میں وضاحت عرض کروں گا اور کچھ چیزیں جن کی وضاحت آگے تفصیل کے ساتھ قرآن خود بیان کر رہا ہے، وہاں پر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور بے شک میں نے تم کو لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ارشاد فرما رہا ہے، کتنے انعامات میں نے تم پر کیے، کتنا میں نے تمہیں نوازا، کتنی تم پر کرم کی برکھا برسی۔ یاد کرو ان نعمتوں کو، یاد کرو میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی۔ جہان والوں پر فضیلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والی ساری امتوں پر فضیلت، بلکہ اس دور میں تمام جہان والوں پر فضیلت انہیں ملی تھی اس دور میں۔ اب قرآن تو صرف یہی بیان کر رہا ہے نا کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب اس سے ظاہری معنی تو یہی لگ رہا ہے کہ امت محمدیہ پر بھی ان کی فضیلت ہے، لیکن قرآن کریم ہی اس کی وضاحت دوسرے مقام پر کر رہا ہے۔ وہ کیا ارشاد ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کے غلاموں، جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں تم ان سب سے بہتر ہو۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ امت محمدیہ کی فضیلت بنی اسرائیل پر بھی ہے، جتنی امتیں ظاہر ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو۔ تو بہتر تو ہم ہیں، لیکن بہتری کا جو سبب پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جو بیان ہوا وہ یہاں پر وہ کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ اس امت کی، ساری امتوں کو حکم تھا، لیکن اس امت کی خاص صفت ہے، یہ خاص ان کا کام ہے، کیونکہ اب انبیاء نے نہیں آنا، اب امت ہی کے لوگ یہ کام کریں گے، انبیاء کا جو میسج ہے اس کو آگے تک پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم یاد کرو میں نے تمہیں اس دور میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا کے انہیں کہہ رہا ہے، تمہیں اتنا کچھ ملا، پھر بھی جب میرا محبوب آیا تو تم ان کے منکر بن گئے۔ وہ جو انعامات ملے تھے ان کا شکر بجا لانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ تم بھی ان کی بارگاہ میں آ جاؤ اور ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کی غلامی قبول کر لو۔ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کر لیتے حضور کی بارگاہ میں آ کر، لیکن تم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر ارشاد ہوا، واتقوا، ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہو سکے گا، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ کام کر لو، ہم کہتے ہیں یار نہیں، مجھے لگتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمیں مضبوط علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں اس کے بارے میں یہ اللہ نے ہر بندے کے اندر ایک مفتی بٹھایا ہوا ہے، اس کو فیل کرواتا ضرور ہے ایک بار، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم ضمیر کو سلا دیتے ہیں، وہ بول رہا ہوتا ہے ہم اس کو چپ کرواتے ہیں، کبھی ہم اس کی مان لیتے ہیں۔ تو وہ جو اندر کے مفتی کو جب ہم سلا دیتے ہیں نا، تو ہم خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں پر پوچھنا چاہیے اپنے علماء سے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو دوسرا کہتا ہے کہ بھئی تم کر لو، اچھا اگر غلط ہوا تو گناہ میرے ذمہ صحیح، اس طرح کہنے سے بھی ہم نہیں کر سکتے۔
ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بندہ کسی بندے کا بدلہ نہیں ہو سکے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھ سے تو اس نے کروایا تھا، اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی، مولا اسی کو پکڑ. اللہ کہے گا میں نے تجھے سمجھ نہیں دی، میں نے انبیاء کو نہیں بھیجا، ان کا پیغام تم تک نہیں پہنچا، تو جب ان کا پیغام تم تک پہنچا تم اس کے کہنے میں کیوں آئے؟ تو بنی اسرائیل کو اللہ فرما رہا اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا اور نہ کسی شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی شخص سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اچھا، ایک ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر، ایک ہوتی ہے تاویل. تاویل کیا ہوتا ہے؟ وہ تفسیر ہی کا ایک حصہ ہے. تاویل یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک مقام جو بیان کر رہا ہے، قرآن کریم ہی کا دوسرا مقام اس کے برعکس ہے. یہ تاویل کی ڈیفینیشن نہیں کر رہا، وہ مشکل ہو جائے گی. اس کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک مقام کچھ اور بیان کر رہا ہے، دوسرا مقام اس کے بظاہر اس کے مخالف آ رہا ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، وہ دونوں درست ہیں. اب اس میں ہم تطبیق کریں گے، اس کو ایک دوسرے کے مطابق کریں گے. اب جب مطابق کریں گے تو ایک جو ظاہری معنی ہوگا اس میں ہم تعویل کریں گے اور اس کا جو چھپا ہوا معنی ہے جو ظاہر نہیں ہو رہا اس کو ہم نکالیں گے. تو یہاں پر تعویل کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ ارشاد ہوا کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی ہی نہیں، کسی کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو نیکوں کے لیے ہوگی، گناہ گاروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. ایک طبقہ یہ بنا، انہوں نے کہا شفاعت سرے سے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعت، کسی سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ایک طبقے نے کہا ہاں شفاعت قبول کی جائے گی لیکن صرف نیکوں کے لیے، کسی نیکی کوئی شفاعت کرے گا تو وہ قبول کی جائے گی، گناہ گار کی کوئی اگر شفاعت کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. لیکن صحیح مسئلہ کیا ہے جو قرآن کریم کی دیگر آیات کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے، اس کے لیے پہلے وہ آپ دوسری آیات کو سن لیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے شفاعت کیجئے. تو معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ جو گناہ گار ہو، گناہ گار ہی کو معاف کیا جاتا ہے، نیکوکار کو تو نہیں معاف کیا جاتا. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے. اور ان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شفاعت قبول کی جائے گی. اس کی بہت اچھی مزید وضاحت 2 احادیث میں ہے، وہ حدیث بھی سنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی کمزور حدیث نہیں. جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہے بس وہ میری شفاعت حاصل کر لے گا. اب خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والے سے گناہ نہیں ہو جاتا، گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، بار بار نہیں ہوتا. جتنا مرضی بڑا فاسق و فاجر ہے لیکن سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے. دیکھیں اس مضمون کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فسق و فجور میں پڑھ جائیں کہ شفاعت تو ہو ہی جانی ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ یہاں پر عرض کرنا ہے، شفاعت پر تفصیلی بات کبھی کریں گے کہ حضور کی شفاعت گناہ گاروں کو ملے گی انشاءاللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا اس کو میری شفاعت حاصل ہو جائے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا حصہ ہے، فرمایا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاؤ، چاہو تو آدھی امت کو بخشوا لو، یا پھر آپشن یہ ہے چاہو تو آپ شفاعت کا اختیار لے لو، شفاعت کی اجازت لے لو.
اب محدثین نے یہاں پر بڑی خوب بات لکھی، وہ کہتے ہیں حضور نے یہ خیال کیا ہوگا آدھی امت بخشوانا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آدھی امت کا کیا ہوگا؟ ان میں اگر گناہ گار ہوئے تو ان کو میں کیسے چھوڑ کر جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں آدھی امت والی بات نہیں، یا اللہ مجھے اس نے شفاعت عطا کر دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا اور حضور علیہ السلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جہاں تضاد ہو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اکثر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مقام کو دیکھا دوسرے مقام کو دیکھا نہیں، جو اس میں تضاد آ رہا تھا اس کو مطابق ایک دوسرے کے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں تطبیق دینا، مطابق کرنا۔ اب یہاں پر فرمایا شفاعت قبول نہیں ہوگی، دیگر مقامات پر فرمایا کہ شفاعت قبول ہوگی۔ حضور کی احادیث میں واضح طور پر آ گیا، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مجھے وہ لمحات بڑے یاد ہیں، اے کاش ہمیں بار بار وہ لمحات نصیب ہوں جب آپ باب السلام سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں انشاءاللہ، اور نیت یہ ہو کہ ہم نے حضور کی دہلیز پر، حضور کی جالیوں پر حاضری دینی۔ اب قدم لرزیدہ ہوتے ہیں، انسان شرمندہ سا ہوتا ہے، کتنے گناہ، کتنے عیب، کتنے پاپ کر کے اب کون سا منہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ایسی کیفیت میں جا رہا تھا تو بائیں طرف میری نگاہ پڑی، وہاں حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ، گناہ کبیرہ، لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، یہ لفظ مجھے یاد ہے، لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، کبیرہ گناہ کرنے والوں آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یہی وجہ ہے حضور کے غلام وہاں پر حاضر ہو کر یہ ضرور عرض کرتے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، ہمارے لیے بخشش کے لیے آپ عرض کر دیجئے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور دوسرے مقامات پر شفاعت کا تفصیلی ذکر ہوا۔ تو اب تطبیق کیا ہے؟ علماء نے فرمایا یہاں پر جو ہے نا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یہ کفار کے لیے ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے، جو یہود تھے، یہ حضور پر ایمان نہ لا کر کفر کر رہے تھے۔ یعنی تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور ہم بخشے جائیں گے، یہ ان میں کانسیپٹ تھا، آگے اسی بارے میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عذاب پہلی بات تو ہونا ہی نہیں، اگر ہوا تو زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن ہمیں ہوگا عذاب، جتنا ٹائم وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہماری شفاعت بہرحال ہو جائے گی، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ ان میں کانسیپٹ تھا، تو اس لیے فرمایا گیا اگر تم کفر پر رہے ہرگز تمہاری شفاعت نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں مقامات کی تطبیق ایسے ہوئی کہ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اگر کوئی کفر پر مرا ہے تو پھر اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے شفاعت کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے پسندیدہ ترین دعاؤں میں یہ ضرور عرض کیا کریں یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ حضور کی بڑی پسندیدہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہر دعا میں اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل ایک دور ایسا آیا کہ یہ محکوم بن گئے اور قبطی ان پر غالب آ گئے، حالانکہ یہ پہلے حاکم تھے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر تشریف لائے، اب ان کی آمد سے پھر بنی اسرائیل یہاں پر آ گئے۔ اب یہ تو بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کا راج رہا آپ کے وصال کے بعد بھی، لیکن جب بنی اسرائیل
نافرمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، جب کوئی قوم اس کی نافرمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر غلبہ عطا کر دیتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ یہ مسلمانوں کی ساری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، مسلمانوں کو تب زوال آیا جب مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو پھر دوسروں کے سامنے سر اٹھا کے جیتے رہے، اور جب اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑا پھر ہر کسی کے در پر جھکتے ہوئے جا رہے ہیں، اور عزت پھر بھی نہیں مل رہی۔ تو عزت ملے گی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے سے۔ تو بنی اسرائیل جب نافرمان ہوئے تو قبطی ان پر غالب آ گئے۔ ان کا بادشاہ فرعون تھا، ولید اس کا نام، مفسرین نے لکھا ہے، واللہ عالم۔ فرعون نام نہیں ہے، فرعون یہ عہدہ ہے، جیسے ہم بادشاہ کہتے ہیں، راجہ کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، شاہ کہتے ہیں، ایسے ہی فرعون بادشاہ کو کہا جاتا تھا اہل مصر کے ہاں۔ اب اس دور کا جو فرعون تھا یہ ان پر غالب آ گیا، اور اس نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کیوں قتل کیا اس پر کئی واقعات ہیں، لیکن چونکہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے اس لیے میں کسی بھی واقعے کی طرف نہیں جاتا۔ بہرحال اس کا ظلم جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کرتے رہے، وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے رہے، اتنا ظلم ان پر انہوں نے روا رکھا کہ جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اچھا، پھر بیٹیوں کو زندہ رکھتے تاکہ یہ ہماری خدمت گزار رہیں، یہ ہمارا کام کرتے رہیں۔ بعض مفسرین نے پھر بیان کیا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کام کرنے والا کوئی مرد رہا ہی نہیں، ایسے تو سارے مرد مر جائیں گے ان کے بنی اسرائیلیوں کے، کیونکہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایسا کرو 1 سال زندہ رہنے دو ان کے بیٹوں کو، 1 سال مار دو تاکہ وہ جو زندہ رہیں وہ ہماری خدمت کرتے رہیں۔ یہ 1 سال مارتے رہو گے تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ ہم پر کبھی غالب آ سکیں۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل ٹوٹل تعداد 6 لاکھ تھی، مفسرین نے لکھی ہے، لیکن ان کی قبطیوں کی تعداد 12 لاکھ تھی۔ اب ان میں خواتین زیادہ تھیں کیونکہ ان کے بچے قتل ہوتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ تمہیں ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، یاد کرو اس آزمائش سے بھی تمہیں نجات عطا فرمائی۔ کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آل فرعون کا یہاں پر لفظ ہے، آل سے مراد ہمیشہ اولاد نہیں ہوتا، کیونکہ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے آل فرعون کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے متبعین، اس کے ماننے والے۔ تو آل کا جو معنی ہے اس میں اولاد بھی آتی ہے، لیکن اس میں فالوورز بھی آ جاتے ہیں، متبعین، ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، اور اس میں قوم بھی آ جاتی ہے، کسی قوم کی جو رعایا ہے اس کو بھی آل میں شامل کیا جا سکتا ہے، رعایا میں جو فالوورز ہیں، جو تائید کرنے والے ہیں بادشاہ کی۔ اب وہ جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ وہ غرق کیسے کیا اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اچھا، جب ان کو غرق کر دیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا بنی اسرائیل کو، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 40 رات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ مفسر نے لکھا 40 رات اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، کتاب لی اور کتاب لے کر واپس آئے، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں گئے کتاب لینے کے لیے، واپس آئے، تو اس دوران 40 دنوں کے اندر ہی ان کی قوم بت پرستی میں پڑ گئی۔ سامری شخص تھا، اس نے ایک بچھڑا بنایا، سونار تھا وہ، اس نے بچھڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ ہے اصل میں تمہارا خدا۔ اب لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے نائب تھے، انہوں نے بڑا سمجھایا لیکن لوگ نہ مانے، چند ہزار لوگوں کے علاوہ سب لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب اس پر پھر ان کو سزا ملی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ نے کہا تم تو شرک کر رہے ہو، اب اس پر سزا کیا ملی وہ آگے پھر بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو اللہ نے کتاب دی، پھر معجزات عطا فرمائے۔ ان میں کئی معجزات ہیں، مفسرین نے ان کی تعداد 9 تک بتائی ہے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، آپ جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، اب پیچھے دشمن کا لشکر ہے، وہ 12 لاکھ ہیں، یہ تھوڑے ہیں، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے لڑائی کے لیے۔ اب کیا کریں؟ قوم کہہ رہی موسیٰ اب کدھر جانا، تم نے تو مروا دیا۔ یہ بڑے بد زبان لوگ تھے، بڑے جلد باز تھے، تم نے مروا دیا ہمیں، آگے پانی ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کہاں لے کر جاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، آپ اپنے عصا کو سمندر پہ ماریں۔ آپ نے جیسا ہی اپنا عصا سمندر پہ مارا، اس میں 12 خشک راستے بن گئے۔ اب 12 راستوں سے پوری قوم گزر گئی، 12 قبیلے تھے، یہ 12 راستوں میں سے گزر گئے۔ جب یہ درمیان میں پہنچے خشک راستوں کے، تو پیچھے سے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ گزرے ہیں تو ہم بھی گزر جاتے ہیں، وہ بھی دریا میں، وہ خشک راستوں میں داخل ہو گئے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس وقت پانی والے ان خشک راستوں سے باہر جا چکے تھے۔ جب وہ باہر نکل گئے، اب پانی آپس میں مل گیا، اب فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ آگے پھر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں آ رہا ہے۔ یہاں پر بس اتنا عرض کر دوں کہ یہ مد و جزر نہیں تھا۔ ہمارے تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور شخصیت ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے ان کی بڑی خدمات ہیں، ایک یونیورسٹی کے حوالے سے مسلمانوں کی انگلش پڑھانے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے بھی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ مد و جزر تھا، جیسے لہریں آتی ہیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں، اور پھر جب ریورس ہوتی ہیں تو پھر بالکل وہ کنارہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی کیفیت تھی، ایسا نہیں ہے۔ اس اتنے تھوڑے ٹائم میں 6 لاکھ کے لوگ نہیں گزر سکتے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب جو انہوں نے غلطی کی تھی، پوجا کی تھی انہوں نے بچڑے کی، اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ اکبر، حکم ہوا قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ ایسا ہی کیا گیا، اپنی گردنیں جھکا کر کھڑے ہو جاتے۔ جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو کہا ان کی گردنیں کاٹو، اپنے بھائیوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور وہ کٹوا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے توبہ قبول ہی ایسے ہونی ہے۔ حضور کے غلاموں، خوش ہو جاؤ، اپنے نصیب پر ناز کرو، بس سچے دل سے گناہ سے پھر جائیں نا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، جتنے مرضی گناہ ہوں وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا گردن کٹواؤ، جسم کو کٹواؤ، تم سچے دل سے آؤ تو صحیح۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔